لیکن ایک روز مجلس میں تو میری تعریف کر رہا تھا، میرا ایک دوست وہاں سے گزرا اور تیری بات سن کر خوش ہوا۔ یہاں سے دیکھیں سب سے پہلا گپینٹ جو یہاں پہ پکڑا گیا ہے، یہاں پہ ایک بندے نے خواب نہیں دیکھا، آنے والے جو ان کے آگے چھوڑوں ہیں ان کو جو جتنے بھی قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں میں اسٹیجوں پہ بیٹھ کے، یہ ان کے لیے ہے کہ جی ان کے لیے چھوڑ کے جاؤں گا تو وہ آگے اس وقت بیان کریں گے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میرا تعارف ہے، میں ہوں اسٹوڈنٹ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا۔ تو اکثر وہ بات کرتے ہیں دین تصوف کے بارے میں، لیکن دین محمدی جو ہے وہ ہمیں احادیث سے یا قرآن پاک سے ثابت ہے، لیکن دین تصوف کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں میں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ان میں سے سب سے جو زیادہ ہاٹ چلنے والی بکس ہیں نا، ہم ان کو کور کریں گے اور ان کی اولیاء کی کرامات کے بارے میں، ان کے حالات زندگی کے بارے میں ڈسکس کریں گے، تو ون بائی ون یہ کور کریں گے۔ تو اس سے پہلے تھوڑا سا اور تعارف میں کروا دوں کہ جس طرح آپ نے میری ٹک ٹاک کے پلیٹ فارم پہ حوصلہ افزائی کی ہے اور اس کی بنا پر میں نے آپ کی بھرپور فرمائش پر یہ چینل کریٹ کیا ہے، تو میری درخواست ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ کوئی بھی ویڈیو اس طرح کی مس نہ ہو۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پہلا ہی ایپیسوڈ، مجھے اس سے زیادہ تعارف کروانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس میں سے سب سے زیادہ جو چلنے والی بک ہے وہ تذکرۃ الاولیاء سے سٹارٹ لیتے ہیں، یہ میرے پاس موجود ہے، اور اسی طرح میرے پاس اور بھی کافی بکس ہیں جن میں اولیاء اللہ کی کراماتیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ جو میرے سامنے بکس پڑی ہوئی ہیں ان میں ہی وہ کرامت لکھی ہوئی ہے جس میں وہ شیخ صاحب ایک حجام کی دکان میں موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنا وہ ایک بڑی ایسی کرامت ہے، یقین کریں وہ فیملی میں بندہ نہیں بتا سکتا، تو وہ ان میں لکھی ہوئی ہے، تو وہ بھی کور کریں گے۔ تو آج میری لسٹ میں جو سب سے پہلی بک ہے وہ ہے تذکرۃ الاولیاء، اس کے مصنف کا نام ہے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، اور دین تصوف ہمیں انہی بکس میں ملتا ہے۔ ویسے اگر تصوف کا لفظی مطلب جانا جائے تو تصوف کے معنی ہے طہارت یا پاکیزگی، لیکن یہاں پہ گیم کچھ اور ہے، یہاں پہ ہمیں پورے کا پورا دین ہی کنورٹ کر کے تصوف میں ڈال کے دیا گیا ہے، جو صرف باباؤں کی کتابوں سے ہمیں ملتا ہے، اور یہ جس نے بک لکھی ہے یہ بھی ان کا ایک بابا ہی ہے۔ اور سب سے پہلے دوستو جو بھی کوئی اصول ہوتا ہے بک پڑھنے کا کہ اس کے مصنف کے حالات زندگی کو جانا جائے، تو سب سے پہلے اس کا دیباچے پڑھتے ہیں، کہ دیباچے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے ایک تعارف کروایا جاتا ہے ہمیں مصنف کا، اس کے حالات زندگی کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اس کا موقف لکھا جاتا ہے، اس کو دیباچے بولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں پہلی لائن سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی حمد اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد واضح ہو کہ قرآن و حدیث کے بعد کوئی کلام بزرگان دین کے کلام سے بالاتر نہیں، ان سب پر خدا کی رحمت ہو، ان کا کلام ذوق و شوق کا نتیجہ ہے، اور یہ اولیاء اللہ انبیاء کے وارث ہیں۔ میں اپنے دوستوں کی ایک جماعت کو ان بزرگوں کے کلام کی جانب بہت راغب دیکھتا تھا، چنانچہ مجھے بھی ان کے کلام کے مطالعہ کا شوق پیدا ہوا۔ اب یہ مصنف حضرت شیخ فرید الدین عطار اپنے بارے میں یہ الفاظات بیان کر رہے ہیں، اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ جو بھی کلام جمع ہوئے وہ کثیر تھے، کتاب خاصی زخیم ہو جاتی ہے، لہذا ان کا خلاصہ کیا گیا۔ اگر کوئی اس سے زیادہ معلوم کرنا چاہے تو اسلاف کی کتابوں میں اولیاء اللہ کے احوال و کلمات مل جائیں گے۔ اگر کوئی شخص ان بزرگوں کے کلمات کی شرح جاننا چاہے تو شرح القلب، کشف الاسرار وغیرہ کا مطالعہ کرے۔ اگر میں بزرگوں کے کلمات کی شرح کرتا تو یہ کتاب ہزاروں ورق کی ہو جاتی، لیکن اجاز و اختصار کی راہ پر چلنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کا وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس میں جو کراماتیں اور حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں ان کی شرح بھی موجود ہے، اور ان کی بک کا ریفرنس بھی دے دیا گیا ہے کہ یہ بالکل اوتھینٹک اور اوریجنل کنٹینٹ ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے یہاں پہ مصنف۔ آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں پہ ایک حدیث بھی لگا دی انہوں نے، چلیں اچھی بات ہے حدیث لگا دی ہے۔ تو یہ عرض کر دوں کہ بزرگوں کے احوال و کلمات کسی ایک کتاب میں کسی اور کے حوالے سے نقل کیے گئے تھے اور دوسری میں کسی اور کے حوالے سے درج تھا، اور اختلافات بھی پائے جاتے تھے۔ بہرحال مجھ سے اور جہاں تک ہو سکا احتیاط برتتا رہا، مگر شرح نہ کرنے کا پہلا سبب یہ تھا کہ میں نے خود کو ان کے کلام کے درمیان حائل کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنی تحریر کو ان بزرگوں کے کلام سے ہم آہنگ کرنا پسند کیا، البتہ چند جگہ کچھ اشارہ نااہلوں کی طرح کر دیا ہے۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ جس کسی کو ان کے کلام کی شرح کی ضرورت ہو، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے ان کے کلام کا بغور مطالعہ کرے، بعض ازاں شرح پڑھ لے۔ تیسرا سبب یہ تھا کہ اولیاء اکرام کی شخصیت مختلف خصوصیات کی حامل ہیں، بعض اہل معرفت ہیں تو بعض اہل محبت اور بعض اہل توحید۔ اگر میں سب کا حال مفصل طور پر لکھتا تو اختصار قائم نہ رہتا۔ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل سے جاتا تو یہ بک تقریباً اور بڑی ہو جاتی۔
اگر میں انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کا ذکر کرتا تو مزید ایک کتاب کی ضرورت درپیش ہوتی، اور پھر ان معزز ہستیوں کے حالات کی شرح میری زبان سے کیوں ادا ہو سکتی ہے؟ بالکل جی بالکل، آپ کی زبان سے کیوں ادا ہوگی اہل بیت کی اور صحابہ کرام کی تعریف، جن کا ذکر خود اللہ کے رسول نے کیا ہے، اس کے بعد اماموں نے بھی تو کیا ہے، لیکن آپ کیوں نہ کر سکے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق ہی نہیں دی، یہ صرف لمبی چھوڑنے کی توفیق دے دی آپ کو۔ اور قرآن و حدیث میں ان کا تذکرہ موجود ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کے حوال کے متعلق ایک کتاب لکھوں گا۔ چند امور ہزا کے تصنیف کرنے کے سبب بنے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹوٹل 14 سبب ہیں کہ یہ کیوں ضرورت پیش آئی یہ کتاب لکھنے کی۔ تو اس میں سے سب سے پہلا سبب ہے، یہ میری یادگار رہے گی، جو بھی اسے پڑھے گا فیض پائے گا اور مجھے دعائے خیر میں یاد رکھے گا۔ کیا عجب کہ اس کی بدولت میری قبر کشادہ ہو، جیسا کہ عبداللہ انصاری کے استاد محترم امام یحییٰ عمار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا۔ ان کی وفات کے بعد لوگوں نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا میں تیرے ساتھ باز پرس کرنے والا تھا۔ باز پرس بولتے ہیں کسی خاص مقصد کی جواب دہی، ذمہ داری کے متعلق سوال کرنا، یعنی کہ ان کے ہاں کوئی قبر کے سوال شروع ہوئے ہوں گے نا، اس کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن ایک روز مجلس میں تو میری تعریف کر رہا تھا، میرا ایک دوست وہاں سے گزرا اور تیری بات سن کر خوش ہوا، لہٰذا میں نے تجھے معاف کیا، ورنہ تو دیکھتا کہ میرے کارکن تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتے۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ یہاں سے دیکھیں سب سے پہلا گپینٹ جو یہاں پہ پکڑا گیا ہے، یہاں پہ ایک بندے نے خواب نہیں دیکھا، یہاں پہ زیادہ یعنی کہ لوگوں نے خواب دیکھا، یعنی کہ ایک مطلب ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں نے دیکھا، اور انہوں نے دیکھا کیا کہ خواب میں ان سے سوال ہونے لگے ہیں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ سوال کا جواب لیتا ہی نہیں، وہ تو فرشتوں کو مقرر کرتا ہے اور ان سے ہی جو بھی سزا دلوانی ہو تو ان سے دلواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ کلام ہی نہیں کرتے کسی سے۔ تو دیکھیں سب سے گپینٹ نمبر سبب نمبر 1 میں گپینٹ نمبر 1 بھی مل گیا۔ سبب نمبر 2، لوگوں نے شیخ بو علی دقاق سے کہا کہ مردان خدا کے ذکر سننے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، یعنی کہ اولیاء اللہ، ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو، اور ہم اس پر عمل نہ کر سکیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میں 2 فائدے ہیں، اگر مرد طالب ہوگا تو اس کی ہمت قوی ہوگی اور طلب بڑھے گی، اگر کوئی شخص متکبر ہوگا تو اس کا غرور ختم ہوگا اور اپنی برائی اسے برائی معلوم ہوگی، اگر کور باطن نہ ہوا تو خود جائزہ لے گا۔ جیسے کہ شیخ محفوظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگوں کو اپنی ترازو میں نہ تول بلکہ خود کو مردان خدا کے ترازو میں تول، تاکہ تجھے ان کی بزرگی اور تو نگری کا علم ہو تو اپنی حیثیت جان سکے۔ دیکھیں یہ تو نگری ہوتا ہے جیسے کہ کوئی مال و دولت، خوشحالی، مال و متاع، اس کو بولتے ہیں، جیسے کہ یار وہ تو بڑا تو نگری انسان ہے، جیسے کہ وہ تو بڑا مالدار اور خوشحال انسان ہے۔ ظاہر ہے جی آج کل کے دور میں یا کسی بھی دور میں جس کے پاس مال ہوگا وہی خوش ہوگا۔ سبب نمبر 3، لوگوں نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مرید کے لیے ان حقائقوں میں کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مردان خدا کے ذکر کے طفیل مرید کا ٹوٹا ہوا دل مضبوط ہو جاتا ہے اور ان کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کہ جی پیری مریدی، پیر کول جاؤ گے، کوئی چندہ شندہ لاؤ گے تو جی توڑا ٹوٹا ہوا دل بھی اپنا جڑ جائے گا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے محمد گزرے ہوئے لوگوں کا قصہ ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، تمہارا دل اس سے اطمینان حاصل کرے اور مضبوط ہو۔ چوتھا سبب، نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کے ذکر کے وقت رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ مثلا کوئی شخص ایسا دسترخوان بچھائے جس پر رحمت الہی برسے تو کارکنان الہی اسے بھی بے بہرا نہ رکھیں گے۔ پانچواں سبب، ان بزرگوں کی ارواح پاک سے اس پریشان زمانے کو فیض پہنچے، یعنی کہ ارواح یعنی کہ روح کی جمع ارواح، روح ارواح، جیسے کہ عالم ارواح، اور لوگوں کو موت سے پہلے سعادت کی دولت نصیب ہو۔ چھٹا سبب، میں نے یہ دیکھا کہ قرآن اور حدیث نبوی کے بعد ان بزرگوں کا کلام سارے کلام سے بہتر ہے۔ ہاں جی، گجب بیزتی۔ اور جب میں نے اسے قرآن و حدیث کے مطابق پایا تو اس کی تصنیف میں مشغول ہو گیا۔ تصنیف بولتے ہیں ادبی والے سے، یعنی کہ لکھنا، کسی بات کو ترتیب دینا، جیسے شعر و شاعری یا ادبی طور پہ جو بھی ہوتا ہے نا لکھنے والا ادب، اس کو تصنیف بولتے ہیں۔ ساتواں سبب، چونکہ قرآن و حدیث کے سمجھنے کے واسطے لغت اور صرف و نحو کی ضرورت ہوتی ہے اور اکثر لوگ ان چیزوں کے علم نہ ہونے کی وجہ سے معنی و مطلب نہیں سمجھتے، لہٰذا ان اقوال سے حالات میں جو قرآن و حدیث کی فارسی میں شرح ہے، لوگوں کا سمجھنا اور فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے گا۔ آٹھواں سبب، میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص تمہارے خلاف کوئی بات کہتا ہے
तो तुम इसका बदला लेने के दर पे होते हो और बरसों दिल में बुग़्ज़ रखते हो। जब छोटी और नाशाइस्ता बाल का दिल पर इस कदर असर होता है तो सच्ची और शाइस्ता बात का असर इससे 1000 दर्जे बढ़कर होगा। मसलन शेख अब्दुल रहमान इस्काफ से लोगों ने पूछा कि कोई शख्स मतलब समझे बगैर कुरान पढ़े तो इसका क्या असर होता है। फरमाया कि कोई शख्स दुआ पिए और ना जाने के क्या पीता है तो इसको दुआ जरूर असर करेगी, तो फिर कुरान पाक क्यों नहीं असर करेगा। 9वां सबब, मेरा ये इरादा था कि औलिया अल्लाह के जिक्र के सिवा कुछ ना सुनूं, अगर इसके सिवा कहूं तो नाचार कहूं। यानी कि वो कह रहे हैं कि मुझे औलिया अल्लाह के जिक्र के अलावा कोई चीज अच्छी नहीं लगती और अगर फिर भी कहूं तो नाचार कहूं। यानी कि वो कह रहे हैं नाचार होना, जैसे बजाय से बोलते नहीं लाचार नाचार, असल में लफ्ज नाचार है और लाचार यानी कि अरबी में इसको ना को ला कहते हैं, तो इसी वजह से लाचार यानी कि मजबूर होना। इसको ये कहते हैं कि अगर मैं ये वाला काम करूंगा तो बहुत ही मजबूर होके करूंगा। कौन है ये लोग? 10वां सबब, लोगों ने इमाम यूसुफ हमदानी से पूछा कि जब बुजुर्गाने दिन का जमाना गुजर जाएगा, रूह पोश हो जाएगी तो हम क्या करेंगे और किस तरह नेक के मकरूहात से महफूज रखेंगे। इन्होंने फरमाया कि इनके कलाम और हालात के 8 वर्क हर रोज पढ़ते रहो, मुनासिब समझूंगा। लिहाजा मैंने गाफिलों के वास्ते ये तज़किरा लिखना फर्ज समझा, यानी कि आने वाले जो इनके आगे छोड़ू हैं उनको जो जितने भी किस्से कहानियां बयान करते हैं मैं स्टेजों पे बैठ के, ये उनके लिए है कि जी उनके लिए छोड़ के जाऊंगा तो वो आगे इस वक्त बयान करेंगे ना। 11वां सबब, लड़कपन से इन बुजुर्गों से मेरी अकीदत थी और इनके कलाम और जिक्र से दिल को फरहत होती थी, चुनाचे मैंने अपने हौसले के मुताबिक इनके कलाम को कलम बंद किया है। ये वो जमाना है कि इस किस्म के कलाम मख्फी हो चुके हैं। मख्फी यानी कि हाइड, छुपे हुए, पीछे गुजर जाना, और साहिब दिल सुरख गंधक की तरह नायाब हो गए हैं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने शिबली से फरमाया, ये शिबली वही आप समझ तो गए होंगे। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं कि अगर तुम सारे जहां में ऐसा शख्स पाओ जिसका कलमा तुम्हारे ख्याल के मुताबिक हो तो इसका दामन मजबूती से पकड़ लो और हरगिज ना छोड़ो, तुम्हारा मकसद इसी से पूरा होगा। 12वां सबब, जब मैंने देखा कि ऐसा जमाना आया है कि बदकार लोग नेक सिफ्त इंसानों को भूल गए हैं तो मैंने औलिया अल्लाह का तज़किरा लिखा और इस किताब का नाम तज़किरातुल औलिया रखा ताकि जमाने के गुनाहगार अफराद बुजुर्गान दीन को ना भूले। यार देख यार कैसे कैसे मतलब के फनी इसमें बातें लिखी हुई हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। नीज गोशा नशीन बुजुर्गों को तलाश करके इनकी अताअत करें और फैज याब हों। 13वां सबब, औलिया अल्लाह का ये कलाम सारे कलामों से बेहतर है और इसकी कई वजूहात हैं। नंबर 1, ये सबब के आगे वजूहात हैं, पॉइंट हैं। नंबर 1 पॉइंट, लोगों को दुनिया से बेजार करता है। नंबर 2, आखिरत की याद दिलाता है। नंबर 3, आदमी के दिल में अल्लाह ताला की दोस्ती पैदा करता है। नंबर 4, कि जब आदमी इस कलाम को सुनेगा तो राह आखिरत का सामान तैयार करेगा। चुनाचे इन्हीं बातों का मजमा करना मुझ पर फर्ज था और ये कहा जा सकता है दुनिया में इससे बेहतर किताब तो है ही नहीं। वाज़ेह हो कि अल्लाह का कलाम कुरान और हदीस की जो बेहतरीन कलाम शरा है, जो शख्स उस किताब को बगौर पढ़ेगा तो उसे मालूम होगा कि दर्द क्या चीज है और ये किस तरह इन बुजुर्गों में पैदा हुआ जिसके सबब ऐसे अकवाल व अफाल इनसे सादर हुए। 14वां और आखिरी सबब, बड़ा इंटरेस्टिंग सबब, क़यामत के दिन ये औलिया अल्लाह मेरी शफाअत का जरिया बनेंगे और मुझे असहाबे कहफ के कुत्ते की तरह महरूम ना रखेंगे। इनके कुत्तों अगरचे मैं बिल्कुल निकम्मा और नाचीज हूँ। रवायत है कि जमाल मूसली रहमतुल्लाह अलैह ने इस मैदान में उम्र भर खूने दिल पिया, अपनी जान को हलाकत में डाला और मालो मनाल खर्च किया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के करीब अपनी कब्र की जगह पाए। ऐ खुदावंद, चंद कदम तेरे दोस्तों के साथ चला और तूने इनसे इनके कलाम में शरीक किया। मैं भी तेरे दोस्तों को दोस्ती का दावा करता हूँ और इल्तिजा करता हूँ कि मुझ गरीब आजिज को भी इन औलिया की जान के तुफैल इस कौम के सामने शर्मिंदा ना करना। शर्मिंदा की भाई गले में आ गई है और इसकी खास रहमत से जो इन पर पड़ रही है महरूम ना करना और इस किताब को अपने कुर्ब का जरिया बना। बेशक तू कबूलियत का मालिक है। अब हम अल्लाह के एहसान के सबब इस किताब में 96 बुजुर्गों का तज़किरा करते हैं। ये मैंने वापस रख दी। दोस्तों अब मैं थोड़े से अपने रिमार्क्स देना चाहूंगा। दोस्तों आपने सबब भी सारे सुन लिए और ये औलिया अल्लाह की करामात भी आगे आएंगी और सारे जो है ना मजेदार एक जरा सिलसिला शुरू होने वाला है। लेकिन फिर भी लास्ट पे एक ही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यकीन करें जो इसमें चीजें लिखी हुई हैं, अभी शुरुआत हुई है तो ये चीजें हैं, मैंने कभी नहीं पढ़ी पहले, लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगाएं मेरे दोस्तों कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुफ का दीन नहीं है। और आगे आगे जो बातें खुलेंगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि फिरका वारियत छोड़ के, तसव्वुफ का दीन छोड़ के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मोहम्मदी है, हमें उसके मुताबिक चलना है जो अल्लाह ताला ने उनको पैगाम दिया और आगे हम तक पहुंचाया। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको राह रास्त पे आने की तौफीक अता फरमाए।